بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹا جی آج آپ کے ساتھ میرا 21واں لیکچر ہے، اور اپنے موضوع پر جانے سے پہلے جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا اسے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ اور پچھلا موضوع بھی آپ کی موضوعاتی مطالعہ کتاب جو ہے آفاقی تہذیب و تمدن، اس میں سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا غزوہ احد، اور اس کو پہلے ریوائز کریں گے، اور پھر آج کا جو موضوع ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ یہ ترتیب سے غزوات جب ہوئے انہی تاریخوں کے حساب سے، یعنی سب سے پہلا غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اس کے بعد اگلے سال 3 ہجری یعنی ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد ہوا، اور اس کا ہم ریوائز کرنے کے بعد جو پھر تیسرا غزوہ ہوا کفار مکہ کے خلاف وہ ہے غزوہ خندق، وہ ہم آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے پچھلا غزوہ احد کو ریوائز کر لیتے ہیں، پھر آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جی، غزوہ احد کا جو اسباب ہم نے پڑھے، واقعات اور نتائج۔ سب سے اہم سبب تو یہی تھا کہ غزوہ بدر میں وہ بڑے عزام سے آئے، بڑے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کریں گے، لیکن انہیں غزوہ بدر میں منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال تھی، لہٰذا کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ اب اس بات پر کفار مکہ بڑے پیچ و تاب کھا رہے تھے، اور ان کے ہاں یہ اہل عرب میں رواج بھی تھا کہ بدلہ لینے کے لیے وہ ہمیشہ قبائل آپس میں لڑتے رہتے، ایک بھی شخص کا بدلہ لیے بغیر وہ نہیں رہتے تھے۔ تو یہاں ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، لہٰذا ابو سفیان نے یہ وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک بالوں میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میں اپنے بھائیوں کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں۔ تو ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش بھی کی، لیکن اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا۔ پھر ان کی معاشی بدحالی بھی تھی کہ مدینہ سے جو ہے ان کی تجارتی شاہراہ گزرتی تھی، شام سے تجارت کیا کرتے تھے، اور شام سے بذریعہ مدینہ اور پھر مکہ پہنچتے۔ تو اب ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ مسلمانوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اور اب ان کے حالات جو ہے وہ بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو اپنی ساکھ جو ان کی خراب ہو گئی تھی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے، اب لوگوں کے اندر وہ ان کا روب اور دبدبہ نہیں تھا غزوہ بدر میں ہارنے کی وجہ سے، لہٰذا انہوں نے غزوہ احد کی تیاری کی۔ اور یہ غزوہ جو ہے یہ احد کے پہاڑ ہے اس کے ساتھ درمیان میدان میں ہوا، غزوہ احد کے کہہ سکتے ہیں کہ پاس ہوا، اور غزوہ احد اسی نام سے اس کا نام رکھا گیا کہ جبل احد کے پاس یہ غزوہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کر کے حالات سے آگاہ کیا تو مشورہ لیا، تو ان جو نوجوان صحابہ تھے جو اس وقت شامل نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر میں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ سے باہر لڑتے ہیں، جبکہ جو معتبر صحابہ کرام ہیں انہوں نے مدینہ میں رہ کر جنگ کرنے کا کہا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کے جذبہ کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے اندر اتنا جذبہ جہاد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر احد کے مقام پر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ناراض ہو گیا کہ آپ نے میرے فیصلے کو نہیں مانا، کیونکہ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑائی کی جائے۔ تو وہ 300 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا، لہٰذا مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی، اور کفار مکہ کی تعداد تھی 3000۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اپنائی، اور وہاں پر ایک طرف اوت کا پہاڑ تھا، دوسری طرف ایک گھاٹی، ایک اونچا سا ٹیلہ تھا جسے جبل رماد کہتے ہیں، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو ہیں وہ مقرر کر دی، اور ان سے کہا کہ آپ نے کسی صورت جنگ ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا، کفار کے قدم اکھڑ گئے، تو جب وہ بھاگ گئے تو اس پہاڑی سے بھی لوگ تیر انداز نیچے اتر آئے،
اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ موقع کی طاق میں تھے، وہ لہٰذا جبل رماد پر چڑھے اور اس کے عقب سے اور انہوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو جانی نقصان ہوا۔ 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے اور 30 کفار مارے گئے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور اس حضرت مصعب بن عمیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شبہات تھی جن کے ساتھ ہم شکل تھے، ان کا جو علمبردار بھی تھے، وہ جب شہید ہوئے تو یہ سب کے اندر کھلبلی مچ گئی، خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس سے بھی مسلمان تھوڑا سا بوکھلا گئے۔ لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد دوبارہ سب مسلمان یکجا ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا اور کفار کو بھگا دیا۔ لیکن اس کے نقصان کے اسباب یہ ہیں کہ انہوں نے مدینہ سے باہر ایک لڑائی کی، دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو چھوڑ کر وہ تیر انداز نیچے اتر آئے، جس سے ان کو کفار کو موقع ملا۔ پھر مال غنیمت سمیٹنے آ گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے ان کو بوکھلا دیا تھا، لہٰذا ان باتوں سے مسلمانوں کو وقتی طور پر ناکامی ہوئی۔ تو یہ غزوہ احد تھا۔ ابھی بھی ابو سفیان کو تسلی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس طرح سے مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے سکا تھا، لہٰذا جاتے ہوئے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگلے سال پھر ہم ملیں گے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اب ہم آگے جو ہے آج کا غزوہ پڑھیں گے تو مزید اس کی وضاحت ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ یہ غزوات ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس؟ ہمارا آج کا موضوع ہے غزوہ خندق۔ اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ جب ہم اس کی وجہ تسمیہ میں آپ کو بتاؤں گی تو غزوہ احزاب کے بھی میننگ بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ دو نام ہے اس غزوہ کے، غزوہ خندق اور غزوہ احزاب۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا، یعنی آخری یہ جنگ تھی جو کفار مکہ سے لڑی گئی، اس کے بعد ایک صلح ہو گئی کفار مکہ کی اور مدینہ کے مسلمانوں کی، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بھی ہم اہمیت پڑھیں گے اور اس کے نتائج، لہٰذا غزوہ خندق کے اسباب، واقعات اور نتائج پڑھیں گے، اور صلح حدیبیہ کے واقعات بھی اور اس کی اہمیت بھی پڑھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، آگے اس سے مسلمانوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہو۔ تو بیٹا جی اپنی کتاب آفاقی تہذیب و تمدن کھولیں، اس میں آپ کا پیج ہے 276، ٹھیک ہے؟ پیج 276 کھولیں، اس پہ آپ کا غزوہ خندق جو ہے وہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں سے میں اب پڑھنا شروع کروں گی، آپ کو سمجھاؤں گی، لہٰذا جو امپورٹنٹ کوسچن ہیں یا ایم سی کیوز ہیں ان کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ ان غزوات میں سب سے زیادہ ایم سی کیوز بنتے ہیں، شارٹ کوسچن بنتے ہیں، لہٰذا آپ نے ان کو بہت غور سے سننا ہے۔ ویسے بھی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اسلامک ہسٹری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات لڑے وہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنا ایسے بھی دلچسپی والی بات ہونی چاہیے، تو اس لیے آپ کو غور سے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ پیج 276۔ جی اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ طلبہ میں اسلامی تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو، انہیں اپنی جو اسلام سے متعلقہ جتنے بھی واقعات ہیں ان کا علم ہو، بحیثیت مسلمان ان کے لیے جاننا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تبلیغ کے حوالے سے کاوشیں پڑھ رہے تھے، تو اب ہجرت مدینہ میں جو جو واقعات پیش آئے اس کو ہم ترتیب سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو غزوہ احد، جو غزوات کفار مکہ کے خلاف ہوئے وہ 3 غزوات تھے، غزوہ بدر، غزوہ احد، اور اب تیسرا اور آخری معرکہ ہے کفار مکہ کے خلاف، وہ ہے غزوہ خندق، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق اس کے اسباب اور اس کے حالات و واقعات جو ہے وہ مکمل طور پر بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ آخری جنگ اس لیے ہوئی کہ پھر مسلمانوں کا اور کفار مکہ کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ کس وجہ سے معاہدہ ہوا اور اس میں شرائط کیا تھیں اور اس کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا۔ تو یہ تمام جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت ہی آپ کے کورس کے حوالے سے بھی بیٹا جی یہ میں آج آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ نے غور سے سننا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ جی غزوہ خندق، اس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، اور ان دونوں ناموں کی وجوہات پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں بیٹا جی، یہ ذیقعد کا مہینہ تھا اور 5 ہجری، یعنی غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا 17 رمضان المبارک کو، غزوہ احد شوال 3 ہجری کو ہوا، اور یہ 1 سال چھوڑ کر تیسرا غزوہ ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، یہ ہوا ہے ذیقعد 5 ہجری بمطابق مارچ 627 عیسوی کو، ٹھیک ہے؟ اب اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کے نام خندق یا احزاب کیوں پڑا، اس کا نام ہے وجہ تسمیہ، نام کی وجہ۔ وہ جنگ جس میں پورے قبائل عرب مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے، کیونکہ احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کے معنی فوج یا گروہ کے ہیں۔ انڈرلائن دی سینٹینس کہ احزاب کس کی جمع ہے، حزب کی، اور حزب کے معنی کیا ہیں، فوج یا گروہ۔
چونکہ اس جنگ میں عرب کے مختلف قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور ان سب کا مقصد مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانا تھا، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب کا نام دیا گیا۔ اب یہ سوال پوچھا جائے کہ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے کیونکہ سارے عرب کے قبائل اکٹھے ہوئے، ظاہر اب غزوہ بدر میں ان کو ناکامی ہوئی، غزوہ احد میں بھی وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے، اس لیے اب انہوں نے اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے دیگر ارد گرد کے جو مکہ کے قبائل ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیا، لہٰذا اس کو غزوہ احزاب، یعنی بہت سارے قبائل یکجا ہوئے تو گروہوں کی جمع، یعنی بہت زیادہ گروہ، تو اس وجہ سے اس کا نام غزوہ احزاب ہے۔ اب دوسرا اس کا نام غزوہ خندق ہے۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سرزمین عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا گیا، یعنی مسلمانوں نے اس غزوہ میں اپنا دفاع کرنے کے لیے جو زمینی راستہ تھا، ایک طرف پہاڑ تھے ایک طرف اور صرف ایک طرف گھنے جنگلات اور صرف سامنے کا راستہ تھا، وہاں پر خندق کھود کر اپنا دفاع کیا، لہٰذا یہ پہلی دفعہ جو ہے عرب میں ایسا ہوا تھا اور اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ خندق پڑا۔ اب ہم اس کے اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ خندق کے اسباب کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے قریش مکہ کی اسلام دشمنی۔ قریش مکہ ابتدا ہی سے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی انہیں یہ نہیں تھا کہ مکہ انہوں نے خالی کر دیا، مسلمان یہاں سے چلے گئے، بلکہ وہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ اس مذہب کا خاتمہ وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور غزوہ احد میں بھی واضح کامیابی حاصل نہ کر سکے، ان کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام ان کو بے چین کیے ہوئے تھا کہ کیوں ہم مسلمانوں کو صفائے ہستی سے نہیں مٹا پائے، وہ ہمارے پاس سے ہجرت کر گئے اور اب وہاں جا کر پھل پھول رہا ہے اسلام، تو ان کو اس بات سے بہت تکلیف تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ مسلمانوں اور اسلام کو صفائے ہستی سے مٹا دے، یعنی دین سے اس قدر جو ہے وہ اسلام سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ مدینہ منورہ پر بار بار حملے کر رہے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ایسی شکست فاش دیں جس میں خدا نخواستہ سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں اور یہ اسلام صفائی ہستی سے مٹ جائے۔ پھر دوسری جو اس کا سبب بنا غزوہ خندق کا، ابو سفیان کا چیلنج۔ غزوہ احد میں لڑائی کے اختتام پر ابو سفیان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آئندہ سال بدر کے میدان میں پھر مقابلہ ہوگا، یعنی وہ پھر ایک چیلنج دے کر گیا تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے چیلنج کو قبول فرمایا اور وقت مقررہ پر بدر کے میدان میں پہنچے، یعنی اگلے سال، مگر ابو سفیان قحط سالی کا بہانہ کر کے کہ بھئی ہمارے اس دفعہ قحط پڑ گیا ہے، ہمارے پاس خوراک نہیں ہے کا بہانہ کر کے واپس چلا گیا اور مقابلہ نہ کر سکا۔ ابو سفیان کے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑکتا رہا اور منصوبے بناتا رہا، آخر کار غزوہ خندق کی صورت میں مقابلہ ہوا، یعنی وہ جو اس کے دل میں ایک تھا، خلش تھی کہ میں کس طرح سے مسلمانوں کو اپنے قبضے میں کر کے اور صفائی ہستی سے مٹاؤں، ابھی تک وہ اس کی خلش دور نہیں ہوئی تھی، وہ جذبہ اس کا ختم نہیں ہوا تھا، ٹھنڈا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ ابھی بیتاب ہی تھا کہ کسی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے، اور وہی اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر حملے کے لیے۔ پھر تیسری جو وجہ بتائی گئی ہے وہ قریش کی معاشی ناکہ، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب سے مسلمان مدینہ شریف آئے ان کو یہی خوف لاحق تھا، کیا کہ قریش مکہ کی سب سے زیادہ پریشانی کا سبب یہ تھا کہ قریش مکہ کی معاشی ناکہ بندی ہو گئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد کفار مکہ کا صرف ایک راستہ تجارت بند ہوا تھا اور وہ راستہ ملک شام کا تھا۔ قریش مکہ نے متبادل راستہ اختیار کر لیا تھا، مگر غزوہ بدر، غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے کفار مکہ کی تجارتی شاہراہوں کی ناکہ بندی کر دی، یعنی دیگر شاہراہوں پر بھی مسلمانوں نے ناکہ لگا دیا۔ انہوں نے مشرق میں نجد کے مقام اور شام میں دومت الجندل کے مقام تک اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا، یعنی دونوں شاہراہوں پر اب جو ہے وہ مسلمانوں کا ناکہ تھا، قبضہ تھا۔ قریش مکہ اس ناکہ بندی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اب ان کے پاس دو صورتیں تھیں، یا تو وہ مسلمانوں کی بالادستی تسلیم کر لیں یا پھر مسلمانوں سے فیصلہ کن لڑائی لڑیں۔ تو اب انہوں نے آخر پھر وہی حربہ استعمال کیا کہ لڑائی کر کے ہی مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹاتے ہیں۔ اب چوتھی وجہ یہ بتا دی گئی کہ اسلامی قبائلی نظام، ٹھیک ہے نا، اسلامی اور قبائلی نظام قبل از اسلام عرب مختلف قبیلوں میں منقسم تھے، یعنی تقسیم تھے۔
اسلام نے ان تعصبات کو یکسر ختم کر دیا اور تقوی کو معیار فضیلت بتایا. یعنی پہلے تو جو قبیلہ طاقتور ہوتا تھا، دوسروں پر اپنی دھاک بٹھا کر رکھتا تھا، وہی سرداری کا مستحق ہوتا تھا، لیکن اسلام نے کہا کہ اللہ کے نزدیک وہی معزز اور اختیار والا ہوگا جو تقوی والا ہے. غزوہ احد کے بعد مختلف قبائل نے مسلمانوں کو چھوڑ کر قریش مکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا. ظاہر ہے وہ عادی تھے اپنی سپریورٹی کو، اپنی سرداری دیکھنا، اپنی طاقت کا استعمال. تو اسلام نے جب سب کو برابر قرار دے دیا تو اس چیز کو وہ ان کو پسند نہیں آ رہا تھا، یہ قبائل کو. اس لیے انہوں نے کفار مکہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں قبائلی نظام رائج تھا. اسلام نے اس نظام کو ختم کر کے توحید و رسالت اور آخرت کا تصور پیش کیا اور ان کے قبائلی نظام کی خرابیوں کی مذمت کی کہ آپ اس طرح سے دوسروں پر زبردستی دھونس نہ جمائیں. لہٰذا انہوں نے قبائلی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے قریش مکہ کا ساتھ دیا. جو دیگر قبائل تھے جو اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا تھا، جو مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے، وہ اب انہیں مشکل لگ رہا تھا اس چیز کو چلانا، تو وہ کفار مکہ قریش مکہ کے ساتھ ہو گئے. پھر ہے جی یہود مدینہ کی سازشیں. ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبائل سے میثاق مدینہ طے کیا تھا. ٹھیک ہے نا، میثاق جو معاہدہ ہوا تھا کہ سب مل کر رہیں گے، باہر حملے کی صورت میں سب مل کر دفاع کریں گے، یہ ایک معاہدہ ہوا تھا. تحریری معاہدہ ہے، دنیا کا پہلا. مگر اس معاہدے کے باوجود یہود مدینہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو گزن یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے. اسی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو جلا وطن کرنا پڑا کہ انہوں نے اس میں ان کا ساتھ دیا، اور غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو جلا وطن کرنا پڑا. مگر یہ لوگ خیبر اور شام کے سرحدی علاقے میں آباد ہو گئے. ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا. یعنی جو دو قبائل تھے بنو قینقاع بنو نذیر، انہوں نے اب ظاہر وطن بدر کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مدینہ کے دشمن ہو گئے اہل مدینہ کے، تو انہوں نے بھی اکسایا ان لوگوں کو قریش مکہ کو کہ آئیں آپ حملہ کریں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے مدینہ سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک غزوہ خندق کی یعنی تمام گروہوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ تھی. واقعات دیکھ لیتے ہیں. قریش مکہ اور دیگر قبائل کے مشترکہ لشکر کی تعداد 10,000 تھی. انڈر لائن دی سینٹینس کہ غزوہ خندق میں اب ظاہر جو وقت گزرتا گیا تعداد بڑھتی گئی. ان کی تعداد 10,000 تھی کفار مکہ کی. بعض روایات کے مطابق 24,000 تھی، لیکن زیادہ تر میں نے جو پڑھا وہ 10 سے 12 تک ہے. اسی لشکر کے 3 حصے تھے. ایک حصہ کی کمان ابو سفیان خود کر رہا تھا، دوسرے حصہ کی کمان اینیا بن حسن فزاری نے کی، اور تیسرے حصہ کی کمان طلحہ نے کی. ٹھیک ہے، یہ ان تینوں کے نام یاد رکھیے گا کہ 3 جو ہے انہوں نے حصوں میں اس کو لشکر کو تقسیم کیا اور 3 لوگوں نے اس کی کمان سنبھالی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے لشکر کی خبر سنی تو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ جنگ میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے. حضرت سلمان فارسی، جی یہ بہت امپورٹنٹ نام ہے، انہی کے مشورے پر یہ خندق کھودی گئی، اس کو انڈر لائن کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایرانی طرز جنگ کے مطابق، اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا، ایرانی طرز جنگ کے مطابق ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو شرف قبولیت بخشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقہ کا جائزہ لیا. مدینہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات ہیں. ٹھیک ہے نا، 3 اطراف تو کور تھے، جہاں پہاڑ بھی تھے، مکانات تعمیر تھے جہاں سے آنا، اور باغات، جن سے شہر ان اطراف سے محفوظ تھا. صرف شمالی جانب، کون سی جانب؟ صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملہ کا خطرہ تھا. لہٰذا اس طرف شہر کے باہر خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا. 10 افراد کا گروہ بنا دیا گیا. اب یہ ساری چیزیں بیٹا جی MCQs میں کچھ بھی کہ کون سی جانب جو ہے وہ غیر محفوظ تھی جہاں خندق کھودی گئی، وہ مدینہ کا شمالی جانب تھا. ٹھیک ہے، اور خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا. کتنے افراد کا گروہ بنایا گیا؟ 10 افراد کا گروہ بنا دیا گیا، اور ہر گروہ کو 10 گز زمین 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری خندق کھودنے کا کام سونپا گیا. ٹھیک ہے، 10 افراد پر جو مشتمل تھے ان کو 10 گز زمین دی گئی جسے 15 فٹ چوڑائی میں کھودنا تھا اور 15 ہی فٹ گہرائی میں. اس خندق کی لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی.
اور یہ کام صحابہ رضی اللہ عنہم نے 20 یوم میں مکمل کیا۔ یہ سب چیزیں MCQs کے حوالے سے ہر ایک سے MCQs بنتا ہے کہ 10 افراد کا گروہ تھا، ایک گروہ کے حصے میں کتنی زمین کو جو ہے وہ کھودنے کا کام کیا، 10 گز زمین، 15 فٹ چوڑی، 15 فٹ گہری، ٹھیک ہے، اور کتنی لمبائی دی، 3.5 میل۔ کتنے صحابہ نے کتنے روز میں کام مکمل کیا، 20 روز میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جانثاروں کے ساتھ ایک عام مزدور کی طرح کام کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات کا عملی نمونہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں برابری کا حصہ لیا۔ پھر ہے جی مدینہ منورہ کا محاصرہ۔ ابو سفیان تمام قبائلی لشکروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا۔ پہلے اس نے احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ ظاہر 3 لوگوں نے کمان سنبھالی ہوئی تھی، ابو سفیان جو ہے ان کی آگے سپہ سالاری بھی کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ غزوہ احد کی طرح اب پھر مسلمان مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں گے، مگر جب مسلمانوں کا لشکر نظر نہ آیا تو اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی، یعنی آگے بڑھا، کیونکہ اس دفعہ اس نے سوچا تھا کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر کے جائیں گے۔ مگر جب مدینہ کے قریب پہنچا تو بہت پریشان ہوا، شہر میں داخلہ کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ بالآخر خندق کی دوسری جانب پڑاؤ ڈالا۔ ظاہر خندق کھود کر ان کو وہیں باہر رکنے پر مجبور کر دیا گیا، لہٰذا اس نے اسی طرف خندق کے دوسری طرف پڑاؤ ڈال لیا، وہیں پر سب لوگ لشکر رک گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے سپاہی چوکس تھے، ہر دستہ اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ کوئی خندق پھیلانگے نہ۔ دونوں طرف سے کبھی کبھار تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ جب کبھی کوئی دشمن خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا یا تو وہ خندق میں گر کر مر جاتا، کیونکہ 15 فٹ گہری بھی تھی اور 15 فٹ چوڑی کو عبور کرنا بھی مشکل تھا، یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ کفار ہر روز نئے جرنیل کو آزماتے، مگر خندق کو کوئی عبور نہ کر سکا۔ بالآخر ایک روز عام لڑائی ہوئی، تمام فوج نے ایک ہی مرتبہ خندق عبور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ زور لگا کر خندق کو عبور کرتے ہیں۔ ایک جگہ سے خندق کم چوڑی تھی، اس مقام سے کفار کے لشکر میں سے مشہور پہلوان، یا اب اس کا نام یاد رکھے گا، مشہور پہلوان عمر بن عبد ود اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور للکارا، یعنی جہاں سے کم چوڑی خندق تھی وہاں سے ان کا بہت یہ بہادر تھا پہلوان عمر بن عبد ود، اس نے وہ خندق عبور کر لی، اس کے کچھ ساتھیوں نے بھی، اور پھر پکارا اس نے کہ آئیں جی اب ہم پر وار کریں، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں ٹھنڈا کر دیا۔ اب اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا ان کا جنگجو مارا گیا، اس کو مرتا دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی اب ان کا حوصلہ نہیں ہوا، آپ نے اس کی گردن اتار کر ان کی طرف پھینکی تو وہ گھبرا گئے۔ اب اس میں اگلا ہے جی بنو قریظہ کی بدعہدی۔ مدینہ میں جو اب تیسرا ایک قبیلہ رہ گیا تھا یہودیوں کا، وہ بنو قریظہ تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے۔ پہلے تو بنو قینقاع کو تو پہلے ہی نکال دیا گیا تھا۔ میثاق مدینہ کی روح سے بنو قریظہ مسلمانوں کا حلیف تھا، یعنی ساتھی تھا، کیونکہ اس نے میثاق مدینہ پر سائن، مطلب ایک قسم کو اس کو تسلیم کیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ مل کر دفاع کریں گے مدینہ کا۔ اب کیا ہوا، غزوہ خندق کا محاصرہ طول پکڑتا گیا تو بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب، یاد رکھیے گا ٹھیک ہے، بنو نذیر کا سردار تھا حی بن اخطب، بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ بنو نذیر جس کو نکال دیا گیا تھا، اب وہ آپس میں تینوں قبیلے تھے تو دوست، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب نے بنو قریظہ جو مدینہ میں موجود تھا ان کے لوگوں کے پاس گیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا کہ دیکھیں 2 یہودی قبیلے نکال دیے، اب تمہیں بھی نکال دیں گے، لہٰذا تم ہمارا ساتھ دو مسلمانوں کو خاتمے میں۔ اس طرح سے اس نے ان کے ساتھ ساز باز کیا۔ مسلمانوں کے لیے اندرونی خلفشار ایک نازک مسئلہ تھا۔ ظاہر ہے مسلمان اس وقت جنگ کرنے سرحدوں پر باہر گئے ہوئے تھے، اس جگہ پر جہاں خندق کھودی گئی تھی، اور اندر سے یہ بنو نذیر کے سردار نے ان کے ساتھ بنو قریظہ کے ساتھ ساز باز کیا، تو یہ ایک بڑا مشکل معاملہ تھا کہ اب وہ وہاں پر لڑتے یا اندرونی خلفشار کو آ کر دور فرماتے۔ مسئلہ کے تدارک مطلب خاتمہ کے لیے ایک دستہ مقرر کیا ہوا تھا۔ بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے، یعنی عورتوں کو قلعے میں بند کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک یہودی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے اسے ہلاک کر دیا، یعنی جو ہی وہ دیوار پر چڑھا تو آپ نے اسے
نیزہ مار کر پیچھے کی طرف گرا دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا، لہٰذا انہیں مزید کسی کارروائی کی جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے سمجھا شاید مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے اندر بھی فوج چھوڑی ہوئی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے ہی ان کا جو ہے وہ خوف سے برا حال کر دیا۔ جی اب مسلمانوں نے کیا حکمت عملی اپنائی کہ جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی تو اس کے لیے مسلمانوں کی حکمت عملی، حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم کر دیا۔ یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان دونوں بنو قریظہ اور کفار مکہ کے درمیان یہ جو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا اس کو انہوں نے ختم کرا دیا حضرت نعیم بن مسعود نے۔ اس طرح قریش اور یہود مدینہ میں انتشار پیدا ہو گیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ انہوں نے درمیان میں آپس میں ایک دوسرے کی جب ضمانت ان سے کہا کہ ان سے ضمانت لیں کہیں وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دیں اور آپ مدینہ میں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، اور کفار مکہ سے کہا کہ مدینہ والوں سے ضمانت لیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندر رہ کر آپ کو دھوکہ دے دیں۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلی اور ان کا معاہدہ آپس میں ٹوٹ گیا۔ پھر ہے جی لشکر کی واپسی۔ لشکر کفار کا محاصرہ اتنا طویل ہوتا چلا گیا، ان کے پاس سامان رسد ختم ہو گیا، یعنی اب جو کھانے پینے کا سارا سامان تھا وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، مزید محاصرہ جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ دوسرا یہ کہ حج کے ایام قریب تھے جس کا انتظام بھی کرنا تھا، ظاہر قریش مکہ ہی کرتے تھے، متولی تھے وہ اس کے، لہٰذا کفار اب بہانہ بنا رہے تھے کہ کسی طرح واپسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واپسی کا سامان اس طرح سے کیا کہ سخت سردی ہو گئی، تیز ہوا چلنے لگی جس سے ان کے سپاہی بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات اتنی زور کی ہوا چلی کہ کفار کا ٹھہرنا محال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو واپس کوچ کرنے کے لیے کہا اور تمام لشکر لوٹ گیا۔ مسلمانوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ظاہر 22 دن تقریباً انہوں نے محاصرہ کیا اور صرف کچھ چند لوگوں نے عبور کی خندق، وہ بھی مارے گئے، تو اس پر اب ان کا وہاں رکنا جو ہے وہ فضول تھا، محال ہو گیا تھا ان کے لیے رکنا۔ تو پھر وہ تیز آندھی جو ہے وہ اس کا سبب بنی جس کی وجہ سے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا اور وہ ناکام و نامراد ان کا لشکر لوٹ گیا۔ اب ہم اس میں کفار کی ناکامی کے اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ آئے تو وہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے تھے اتنا بڑا لشکر لے کر، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو خندق۔ اس غزوہ میں کفار کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ خندق تھی۔ کفار کا لشکر جب مدینہ منورہ پہنچا اور آگے خندق کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، بہت زیادہ جتن کیے کہ کسی طرح خندق کو عبور کر سکے مگر ناکام رہے، کیونکہ وہ 15 فٹ چوڑی تھی، 15 فٹ گہری تھی، اس کو ہر کوئی عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح خندق کی وجہ سے کفار مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، یعنی اگر سیدھا میدان ہوتا تو اتنا بڑا لشکر چڑھ دوڑتا، لیکن خندق نے ان کے آگے مزاحمت کی اور وہ اس کو قبول نہ کرنے میں ناکام رہے۔ پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا عزم اور استقلال، یعنی ان کی ثابت قدمی تھی۔ مسلمانوں نے اس لڑائی میں استقامت اور حوصلہ کا ثبوت دیا۔ 3 روز فاقہ اور اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اتنی لمبی خندق کھودی کہ ایسے سنگلاخ پہاڑوں میں کھدائی ناممکن تھی۔ ظاہر وقت کم تھا اور اس میں جو ہے وہ خندق کھودنی تھی اور اتنا کھانا پینا بھی وہاں موجود نہیں تھا، تو فاقوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا مقصد جو ان کے سامنے ٹاسک تھا اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اسی عزم اور حوصلہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آندھی کی شکل میں آئی، یعنی مدد، اور کفار اپنے قدم نہ جما سکے اور واپسی پر مجبور ہو گئے۔ اور سورہ احزاب جو ہے وہ اسی وجہ سے اسی سورت کے نام پر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا انعام کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ اس میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان اور آندھی بھیجے جس سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، بندھے ہوئے گھوڑے کھل گئے اور وہ بدحواس ہو گئے، اور اس طرح سے قریش مکہ وہاں سے واپسی پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی جو وجہ ہے وہ ہے لشکر کفار میں منافرت۔ گویا لشکر کفار تعداد میں کہیں زیادہ تھا، منافرت کا مطلب آپس میں جو پھوٹ پڑ گئے۔ گویا لشکر کفار تعداد میں کہیں زیادہ تھا لیکن وہ مختلف قبائل اور گروہوں پر مشتمل تھا، ان میں ہم آہنگی اور اتفاق موجود نہ تھا، یعنی اتنا اتفاقی تھی آپس میں، ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی فہم و فراست یعنی اپنی سمجھداری سے ان میں باہم منافرت پیدا کر دی، پھوٹ ڈلوا دی،
جس کی وجہ سے باہمی اعتماد بالکل ختم ہو گیا اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اتنے زیادہ قبائل تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ دشمنیاں بھی بیچ میں سے رکھتے تھے اور پورا اعتماد نہیں کر سکتے تھے. جب حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدینہ میں بنو قریظہ اور باہر قریش مکہ کے درمیان پھوٹ ڈلوائی تو وہ کام بالکل ہی ختم ہو گیا. پھر چوتھا ہے نصرت الہی. کفار کا محاصرہ طویل ہوتا چلا گیا اور سخت سردی ہو گئی. یک بستہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں. ظاہر ٹھنڈ تھی. اس خراب موسم کی وجہ سے کفار کے لشکر میں بدامنی پھیل گئی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنا وعدہ پورا کیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی سورہ احزاب میں ذکر کیا کہ ہم نے نہ نظر آنے والے لشکر بھیجے جو ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، اور دوسرا سخت اور تیز آندھی کی وجہ سے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اب اس کے نتائج دیکھ لیتے ہیں غزوہ خندق کے. نمبر 1 ہے قریش مکہ کی قوت ٹوٹ گئی. قریش مکہ نے ہمیشہ یہی خواہش کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے. غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی ان کی خواہش یہی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے. مگر غزوہ خندق ان کی آخری جنگ تھی. اس کے بعد کفار مکہ میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں. یا آپ نے سینٹینس انڈر لائن کرنا ہے کہ غزوہ خندق ان کی آخری جنگ تھی جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے خلاف لڑی. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریش کی قوت ٹوٹ گئی، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے. یعنی اب انہوں نے اپنا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا کہ اتنا بڑا تعداد، اتنی بڑی لشکر جو ہے اتنا بڑا لائے 10,000 کی تعداد میں، اور پھر بھی وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام. جی اب مسلمانوں کو غزوہ خندق کا دوسرا جو نتیجہ اس کا ملنا حاصل ہوا وہ تھا مسلمانوں کا رعب و دبدبہ. غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی اور تمام عرب قبائل میں اس لڑائی سے مسلمانوں کی فوجی قوت اور نظم و ضبط کا بہت رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا. یعنی پتہ چلا کہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو کیسے مسلمانوں نے شکست دے دی اور کیسے حکمت عملی بنائی. اسلام کی وقت لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی اور لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تیسری وجہ جو نتیجہ نکلا قریش مکہ کی ناکہ بندی. قریش مکہ کا زیادہ تر انحصار تجارت پر تھا. غزوہ احد تک تقریباً تمام راستے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے تھے. یعنی جو شام کا تجارتی راستہ تھا اس نجد کے پاس بھی، جس سے قریش مکہ کی معیشت پر بہت برے اثرات پڑ رہے تھے. غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کا اثر یمامہ تک پہنچ گیا. یعنی جوں قبائل مسلمان ہوتے گئے، مسلمانوں کے زیر اثر آتے گئے، تو ہی مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بڑھتا گیا، ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا. یہاں کا سردار مسلمان ہو گیا یمامہ کا، اور وہاں سے قریش مکہ کو غلہ ملنا بند ہو گیا. اب یعنی قریش مکہ کی معاشی حالت بہت ابتر ہونے لگی کیونکہ ہر طرف سے ان کی تجارت ختم ہوتی جا رہی تھی. پھر ہے جی بنو قریظہ کے خلاف کارروائی. مدینہ میں جو آخری یہودی قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، اس نے اس غزوہ میں بدعہدی کی اور قریش مکہ سے ساز باز کیا. لہٰذا اب اس کا بھی انجام بتایا گیا. مدینہ منورہ میں یہود کے قبیلے آباد تھے جن سے مسلمانوں کے معاہدے تھے. ان معاہدوں کی روح سے یہ قبیلے مسلمانوں کے حلیف تھے، یعنی ساتھی تھے. ان میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مشہور قبیلے تھے، 3 تھے. ان میں سے اول ذکر یعنی اول ذکر دونوں قبیلے پہلے ہی جلا وطن کیے جا چکے تھے. یعنی غزوہ بدر میں بنو قینقاع، غزوہ احد میں بنو نذیر کو نکالا گیا. اب غزوہ خندق کے موقع پر چونکہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی، اب یہ ہر ایک کا یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی، اس لیے انہیں تہہ تیغ کر دیا گیا. یعنی ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا. کیونکہ اب انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی کہ جب کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر اس کی دفاعی حیثیت کو برقرار رکھیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر دفاع کریں گے. لیکن انہوں نے قریش مکہ سے ساز باز کیا جس کے نتیجے میں ان کو سزا دی گئی. جی پھر آخری اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ تنظیمی صلاحیت میں اضافہ ہوا مسلمانوں کی. نظم و ضبط. غزوہ خندق میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نظم و ضبط اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. باوجود فاقہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جانفشانی سے کام لیا. ٹھیک ہے، اتنا مشکل ایک جو ان کو کام سونپا گیا تھا خندق کھودنے کا، وہ انہوں نے بڑی تندہی سے اور پوری اپنی جان لڑا کر وہ کام کیا اور نئے نئے جنگ کے طریقے سیکھے جس سے مسلمانوں کی تنظیمی صلاحیت میں اضافہ ہوا. یعنی انہوں نے بہت سارا نظم و ضبط سیکھا، جنگ لڑنے کے بہت سارے طریقے سیکھے.
جنگ کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت سے فرمایا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے یعنی ایک ہے، جس نے اپنے لشکر کو غالب کیا اور اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور جماعت کفار کو مغلوب کیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب یہاں پر کیا فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا جو ہے وہ اب صلح حدیبیہ ہمارا موضوع ہے کہ غزوہ خندق کے بعد یہ 3 جنگیں لڑی مسلمانوں نے کفار مکہ کے خلاف۔ اب 5 ہجری کے بعد اب دیکھ لیں جی، جب آخری جنگ ہوئی کفار مکہ کے خلاف غزوہ خندق، تو ابھی اگلے سال کا واقعہ ہے، ذی کا 6 ہجری۔ کب ہے؟ 6 ہجری۔ یہ آپ کو ترتیب سے سال بہ سال جو واقعات ہوتے رہے، 2 ہجری میں غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد، 4 کو چھوڑ کے 5 ہجری میں غزوہ خندق، اور اب 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ۔ ٹھیک ہے، یہ 6 ہجری مارچ 628 عیسوی میں کفار مکہ نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وگرنہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے وطن کی محبت تھی، اور یہ کہ مکہ میں بیت اللہ شریف تھا، جس کی وجہ سے مسلمان وہاں رہنا چاہتے تھے۔ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے بہت مضطرب تھے، یعنی بے چین تھے۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا گویا میں اور مسلمان مکہ پہنچ گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے سننے کے بعد صحابہ کے دلوں میں مکہ جانے کا شوق بڑھ گیا۔ چنانچہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم مکہ معظمہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ 6 ہجری کی بات ہے، غزوہ خندق کے بعد سال۔ پھر ہے جی زیارت بیت اللہ کا مقصد۔ 6 ہجری میں ذیقعد کے مہینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیلہ بن عبداللہ، اب اس کے اوپر یہ لیشی ہے یا اوپر سے کٹ گیا، حضرت تمیلہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا عامل مقرر فرمایا، اور 1400 جانصاروں کے ہمراہ، کتنے؟ 1400 جانصاروں کے ہمراہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوئے 6 ذیقعد کو۔ ٹھیک ہے نا، 6 ہجری تھی اور ذیقعد کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ زیارت کعبہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی کعبہ کا دیکھ لیا، پھر انسان کو اور بھی زیادہ اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانصاروں کے ساتھ آپ زیارت کعبہ کے لیے نکلے۔ 70 اونٹ قربانی کی غرض سے ساتھ لے لیے اور حفاظت کے لیے تلوار بھی ساتھ لے لی، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے تلوار نیام میں رکھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر، اب یہ دیکھ لیجئے کون سا ذوالحلیفہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت بشیر بن سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ آگے سے جنگ کی تیاری کرنے لگ گئے، کیونکہ ابھی ان کو غزوہ خندق کے حالات جو ہیں اس سے بھی وہ بڑے بے چین ہوئے کہ وہاں بھی وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ سے اس راستہ کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ٹھیک ہے، وہ راستہ بدلا کر اس میدان میں ایک کنواں تھا جس کو حدیبیہ کہتے تھے، یہ بھی انڈر لائن کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک کنواں تھا جس کو حدیبیہ کہتے تھے۔ قرآن مجید نے اس جگہ کو بطن مکہ کہا ہے، یعنی مکہ کا بطن، درمیانہ حصہ جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سفارتی کوششیں۔ قریش مکہ کو جب مسلمانوں کے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع، حلیف یعنی ان کے ساتھی بنو خزاع کے سردار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، بنو خزاع کے سردار نے بتایا کہ وہ تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش سے جا کر کہہ دو ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں جنگ مطلوب نہیں۔ قریش کے لیے یہ بہتر ہے کہ 1 مہینہ کی مدت کے لیے صلح کر لیں اور مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینہ صلح کریں اور اس دوران ہم عمرہ کرنا چاہیں گے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں
تو اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں یہاں تک لڑوں گا کہ میری گردن الگ ہو جائے اور خدا بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، مجھے عمرہ کرنے دیا جائے، اور اگر وہ جنگ کریں گے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس ارشاد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی طرف اشارہ فرمایا اور ساتھ ہی قریش کو انتباہ کیا بھی کر دیا، یعنی متنبہ کرنا، ان کو وارن کیا کہ قریش نے ایک عمر رسیدہ شخص عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب جب وہ ڈر گئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کریں گے، تو عروہ بن مسعود کو سفیر بنا کر بھیجا۔ عروہ بن مسعود نے یہاں آ کر حالات کا جائزہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی سفارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے، یعنی ان سے صلح کرنے کے لیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان غنی جنہیں کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی مکہ والے عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ کے سرداروں کو پہنچایا، مگر مکہ کے سردار اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، یعنی وہ ابھی تک اس بدلہ نہیں لے پائے تھے، اس لیے وہ دکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ البتہ اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیبیہ کے مقام پر رکے رہیں اور میں اکیلا طواف کروں۔ اس دوران یہ افواہ گرم ہوئی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا ہے۔ اس خبر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ پھر بیعت رضوان۔ اب یہیں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیعت رضوان، یہ شارٹ کوسچن میں بھی پوچھی جاتی ہے، اور بیعت رضوان کا کہ بیعت رضوان سے کیا مراد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ببول کے درخت کے نیچے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص یعنی بدلہ لینے کے لیے اگر قریش مکہ سے لڑنا پڑا تو آخر وقت تک لڑیں گے۔ مسلمانوں نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے اپنے داہنے پر بیعت کی، ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان کا، وہ دونوں رکھ کر سب سے اس کی بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ فتح کی آیت 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، کہ تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص لینے کے لیے سب نے بیعت کی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بیعت رضوان قرار دیا۔ اب صلح حدیبیہ کی شرائط دیکھ لیتے ہیں۔ قریش مکہ کو بیعت رضوان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، یعنی اب انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں آئے، پھر مصالحت کرنے پر تیار ہو گئے، یعنی صلح کرنے پر۔ قریش مکہ نے سہیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا، یہ انڈر لائن کریں، سہیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا۔ گفت و شنید یعنی بات چیت کے بعد صلح نامہ طے پایا، جس کی شرائط درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اور کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، یعنی قریش مکہ اور مسلمان آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ دوسری، عرب کے تمام قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ معاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی جس کی مرضی چاہے دوست بنے، مدینہ میں مسلمانوں کے یا کفار مکہ کے۔ تیسرا ہے، اگر قریش مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر مکہ چلا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ اس کی نوبت نہیں آئی، لیکن پھر بھی یہ شرط انہوں نے بڑی کڑی رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پانچویں، مسلمانوں کو اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس جانا ہوگا۔ چھٹا ہے، اگلے سال ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، صرف تلوار ساتھ لائیں گے اور وہ بھی نیام میں ہوگی۔ اب یہ 6 اور اس کے بعد مزید یہ 6 شرائط انہوں نے جب طے کر لی، اب بظاہر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یہ اس میں سخت شرائط تھیں کہ اس سال عمرے کے لیے نہیں آنا، اگلے سال آنا ہے، مسلمان مکہ سے مدینہ جائیں تو انہیں واپس کرنا ہوگا، یہ ساری بڑی کڑی شرائط لگ رہی تھیں مسلمانوں کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ فتح مبین کی خوشخبری، یہ بھی سوال آتا ہے کہ فتح مبین سے کیا مراد ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کے مطابق اس سال عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ملتوی فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانی دی، بال کٹوائے اور احرام کھول دیے. ظاہر اب آپ نے وہاں پر عمرہ نہیں کرنا تھا. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا. یہ بھی دیکھیے گا 20 روز. اور مدینہ منورہ واپسی پر سورہ فتح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین یعنی فتح مکہ کا پیش خیمہ قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ 6 ہجری کو یہ طے ہوا معاہدہ اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، یعنی 7واں سال گزرا اور 8 میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس معاہدے کو خوشخبری بنا دیا، سنا دی خود فتح مبین کہہ کر. جی بیٹا جی، اب آپ نے اس سبق کو اچھے سے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس میں سے آپ نے کم از کم 20 کثیر الانتخابی سوالات تحریر کرنے ہیں. جتنی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہی کہ بیعت رضوان کس صحابی کے لیے کی گئی، ٹھیک ہے، اور قریش مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کے لیے کون معاہدے کے لیے آیا، یہ ساری چیزیں بیٹا جی شروع سے آپ پڑھیں گے تو اس میں بے شمار MCQs بنتے ہیں، وہ آپ نے ضرور بنانے ہیں، اپنی کاپی پہ لکھیں اور ان کے جوابات بھی تحریر کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.